بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، آج آپ کو دو آدمیوں کا واقعہ سنایا جائے گا جس کی مدد سے ہم یہ سمجھ پائیں گے کہ ہمیں کس طرح کی زندگی گزارنی چاہیے جس کی وجہ سے ہم اللہ کا قرب پا سکے۔ معزز سامعین، آج ہم دو آدمیوں کا واقعہ سنائیں گے جن کا ذکر قرآن کریم میں ہوا ہے۔ معزز ناظرین، دنیا میں بہت سے لوگ ہیں، بعض امیر ہیں تو بعض غریب ہیں، بعض اچھے اخلاق رکھتے ہیں تو بعض اخلاق کا الف بھی پاس نہیں رکھتے۔ قرآن کریم میں اللہ نے ان دونوں کا ذکر اس طرح سے کیا ہے۔ ایک شخص کو اللہ نے 2 باغ گارڈنز عطا فرمائے اور دونوں باغ کو کھجوروں کے درخت سے ڈھانپ دیا اور دونوں باغ کے درمیان سے نہر جاری کر دی۔ وہ شخص یہ تمام نعمتیں پا کر مغرور ہو گیا، تکبر کی ہی باتیں کیا کرتا اور اپنی ہی شیخیاں مارتا تھا، اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا اور دوسروں کو حقیر اور کمزور جانتا تھا۔ ایک مرتبہ اپنے ساتھی کو لے کر اپنے باغ میں گیا اور اس کو سارے باغ کی سیر کرائی۔ باغ کے پھل اور پھول اور زیب و زینت دکھا کر تکبر میں کہنے لگا، جس کو اللہ نے قرآن کریم سورہ کہف میں یوں بیان کیا ہے، اور وہ اسے لے کر اپنے باغ میں داخل ہوا۔ تکبر کی صورت میں اپنی جان پر ظلم کرتے ہوئے کہنے لگا، میں یہ گمان ہی نہیں کرتا کہ یہ باغ تباہ ہوگا۔ یعنی وہ اتنی تکبر میں مبتلا ہو چکا تھا، وہ یہ بھول چکا تھا کہ جس اللہ نے اسے اتنا مال عطا کیا ہے وہ اس سے اس مال کو واپس لے بھی سکتا ہے۔ بہرحال اس کے بعد کہتا ہے کہ اور نہ ہی یہ گمان کرتا ہوں کہ قیامت قائم ہوگی، اور اگر بالفرض میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو بھی یقیناً میں ان باغات سے بہتر پلٹنے کی جگہ پاؤں گا۔ یعنی ان آیات سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ وہ ناشکرا تو تھا ہی، ساتھ ہی بے ایمان بھی تھا، اور جس کے دل میں تکبر بھرا ہوا ہو اور اس کو ایمان اور اسلام سے کیا واسطہ ہوگا۔ اس کے بعد اس کے ساتھی نے اس سے کہا اور وہ اس سے تبادلہ خیال کر رہا تھا، کیا تو نے اس رب کا انکار کیا ہے جس نے تجھے اولاً مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک تولید قطرے سے، پھر تجھے جسمانی طور پر پورا مرد بنا دیا؟ لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہی اللہ میرا رب ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں گرانتا۔ یعنی ایمان والوں کی یہ پہچان ہے کہ وہ آخرت پر، قیامت پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ کے شکر گزار بندے ہوتے ہیں۔ پھر اس کا ساتھی کہتا ہے، اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو نے کیوں نہیں کہا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ؟ وہی ہونا ہے جو اللہ چاہے، کسی کو کچھ طاقت نہیں مگر اللہ کی مدد سے۔ اگر تو اس وقت مجھے مال و اولاد میں اپنے سے کمتر دیکھتا ہے تو کیا ہوا؟ یعنی ایمان والے اللہ پر ہی پورا یقین رکھتے ہیں، چاہے امیر ہوں یا غریب، فقط اللہ پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں، اور ایمان والے اپنے سے غریب شخص کو کبھی کمتر نہیں سمجھتے۔ اور بے ایمان کی یہ پہچان ہی ہوتی ہے کہ وہ ناشکرا اور اپنے سے غریب کو کمزور اور حقیر سمجھتا ہے۔ وہی یہ ایمان والا کہتا ہے، تو کیا ہوا؟ کچھ بعید نہیں کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے بہتر عطا فرمائے اور اس باغ پر آسمان سے کوئی عذاب بھیج دے، پھر وہ چٹیل چکنی زمین بن جائے، یا اس کا پانی زمین کی گہرائی میں چلا جائے، پھر تو اسے حاصل کرنے کی طاقت بھی نہ پا سکے۔ یعنی تکبر میں مبتلا ہو کر رہنے کا انجام یہ ہوگا اس کے، اور اس تکبر کے باعث اس کے سارے پھل تباہی میں گھیر لیے گئے، تو صبح کو وہ اس پونجی پر جو اس نے اس باغ کے لگانے میں خرچ کی تھی کفے افسوس ملتا رہ گیا، اور وہ باغ اپنے چھپروں پر گرا پڑا تھا، اور وہ سراپا حسرت و یاس بن کر کہہ رہا تھا، ہائے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا، اور اس کے لیے کوئی گروہ بھی ایسا نہ تھا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتا
اور نہ وہ خود ہی اس تباہی کا بدلہ لینے کے قابل تھا۔ کیا کوئی اللہ سے مقابلہ کرنے کے قابل ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ۔ یہاں پتہ چلتا ہے کہ سب اختیار اللہ ہی کا ہے۔ جو حق ہے وہی بہتر ہے انعام دینے میں، اور وہی بہتر ہے انجام کرنے میں۔ ان آیات کے خلاصے میں یہ بات پتہ چل گئی کہ نیک اور اچھا انسان اللہ کے ہاں وہ شخص ہے جو کہ تکبر سے خالی ہو اور دوسروں کو حقیر نہ جانتا ہو اور اللہ پر پورا بھروسہ رکھتا ہو۔ بالفرض کوئی شخص نعوذ باللہ اللہ سے مقابلہ کرنے کا سوچے تو کیا کوئی ہے جو اللہ سے مقابلہ کر سکے؟ کیونکہ وہ بہتر ہے، وہ حق ہے اور اسی کے اختیار میں ہر چیز ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو اس پر یقین کرنے اور اسی سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔